مولانا صاحب یہ عرض ہے کہ کچھ دن پہلے اویس قادری صاحب انہوں نے اپنے بیٹوں کا نکاح کیا تو کچھ لوگوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور حضور کی سنتوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے. اس بارے میں فرمائیں. اللہ اکبر. دیکھیں دو تین پہلو ہیں اس بات کے، ذرا سمجھیے گا تھوڑا سا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی. سال کے کسی لحظے کے اندر بھی، کسی منٹ اور سیکنڈ میں بھی اس کو کسی نے بھی ناجائز و حرام نہیں دیکھا. سمجھ آ گئی میری بات؟ دراصل ہمارے معاشرے نے اس کو ایک عیب بنایا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ جب شادی کا نام آتا ہے نا تو سارے ڈول ڈمکے باقی تماشے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی کا یہ مطلب ہے. میں نے کہا نہیں، جو مذہبی بندہ ہوتا ہے نا وہ عام دنوں میں بھی جب نکاح کرے تو آپ کو یہ پتا ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے. تو اگر کوئی محرم میں کرے وہ تو اور بچے گا. اور یہ یاد رکھ لیں محرم میں نکاح کرنا منع بھی نہیں ہے. نکاح کی بات کریں، جو آپ کے ذہنوں میں شادی ہے اس کی بات نہ کریں، نکاح کی. اور دوسری بات یہ بڑے غور سے سنیے گا. یہ تو جب حقائق کھلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. الحاج اویس رضا قادری، اس کو میں صرف ایک نعت خان نہیں مانتا، میں اس کو ایک عظیم نعت خان کے ساتھ ایک عظیم عالم دین اور ایک ولی بھی مانتا ہوں. یہ یاد رکھ لیں، میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور بالکل میں بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. یہ جو آج شور مچانے والے بچے ہیں نا جبورے، یہ اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب اس بندے نے اعلیٰ حضرت کے کلام سے نجدیوں اور رازیوں کے سینوں کو چھلنی کر کے رکھا ہوا. اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے، یہ کسی اس مولوی اور پیر کا نام نہیں ہے جو محرم میں ہمارے سٹیجوں پہ آ جاتا ہے اور کبھی رازیوں کے سٹیجوں پہ چلا جاتا ہے اور کبھی وہ جناب ایران کی بولی بولتا ہے. اویس رضا قادری اس بندے کا نام ہے جو اعلیٰ حضرت کی بولی بولتا ہے. سنا اس بات کو. میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بار بار پرچیاں آ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں. اور یہ حقائق جب کھلے گے تو آپ دیکھ لینا یہ نکاح محرم میں ہوا ہی نہیں ہے. یہ بھی سن لینا. یہ جب حقائق آئیں گے تو آپ دیکھ لینا. اور اگر ہو بھی جائے تو جائز ہے، کیونکہ اویس رضا قادری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں نکاح اس مہینے میں کروں گا تو یہ جتنی لومڑیاں ہیں، یہ جو ایران کے چرنوں میں چرنے والیاں، یہ ساری بھونکے بھی پتا انہیں بھی تھا. لیکن یہ جو معاملہ کھلے گا تو آپ کو پتا چلے گا اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ او یار حقائق پوچھا تو کرو نا، پوچھا تو کرو یہ ہوا کیا ہے. پوچھا ہے نہیں اور جس کا جی چاہتا ہے وہ سپیکر کے آکے بک بک شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں تھوڑی دیر انتظار کرو، یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی. آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو پتا چل جائے گا. گرامی قدر حضرات، دوسری بات، اگر یہ بھی ہو کہ نکاح انہوں نے محرم میں کیا ہے تو پھر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اویس رضا قادری وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا معاذ اللہ مغزی ہے یا گستاخ ہے یا صحابہ کا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ نبی پاک کی آل کا بھی سچا عاشق ہے، نبی کے اصحاب کا بھی سچا عاشق ہے. اگر یہ نکاح محرم میں ہوا بھی ہو تو پھر بھی اس نے جو انتخاب کیا ذرا دیکھو تو صحیح نا یار. نماز بھی با جماعت ہے اور ساری محفل میں ذکر حسین ہوتا رہا ہے، ذکر اہل بیت ہوا. اس نے اپنی ہر چیز اہل بیت کی خوشی میں ڈال دی ہے، اہل بیت کے کھاتے میں ڈال دی ہے. اور لوگ پھر نہیں راضی ہو رہے، کہتے ہیں جیسے ہم اہل بیت کا ذکر تھے ویسے تم کرو. میں نے کہا ویسے نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو ایران کے یتیم خانوں میں پلنے والے ہو، یہ تو اعلیٰ حضرت کے مے خانے سے جام پینے والا ہے. یہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر ایسی بات نہیں کر سکتا. اور سنا، یہ حقائق جب آئیں گے تو میری بات کو آپ سنیں گے کہ یار مولانا نے صحیح کہا تھا. ہاں
یہ میں بتا دوں بسا اوقات بندے کا جی نہیں چاہتا ہوتا کہ میں یہ کام ان دنوں میں کروں اگرچہ جائز ہو، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی دیکھا پوچھو تو صحیح اویس بھائی مسئلہ کیا بنا کہ لوگ کہتے ہیں ولیمہ کیا، چلو ہو سکتا ہے نکاح پہلے ہوا ہو تو ولیمہ کیوں کیا؟ یار کوئی مجبوری پوچھ لینی چاہیے کسی سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا ایک دوست تھا پچھلے سال کی بات ہے، اس کی عزیز داری تھی کراچی میں، وہ رہتا تھا فیصل آباد میں، اس کی بڑھیا اماں تھی، اس کی زوجہ اچانک اٹیک ہوا فوت ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا مولانا اب یہ 3 محرم کا دن ہے، ٹھیک ہے لیکن اب میں کروں کیا؟ میرے چھوٹے بچے بھی ہیں، عزیز داری میری ادھر کی ہے اور یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرے چھوٹے بچے ان کو کون سنبھالے؟ میری ماں اتنی بیمار ہے، واش روم تک عورت لے جا سکتی ہے، باقی سارے معاملات میں نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ آپ بتائیے میں اسے یہ کہتا کہ 2 مہینے ٹھہر جا؟ اس نے کہا ہمارے پاس رشتہ داروں نے یہ کہا ہے کہ ہم بچی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں محرم میں نکاح حرام ہے۔ میں نے کہا میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے محرم میں نکاح حرام نہیں ہے، یاد رکھ لو نکاح حرام نہیں ہے، لیکن یار کسی کی مجبوری دیکھا کرو۔ اب اس کی مجبوری اس کو میں نے بتایا، اس نے نکاح کر لیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ مسئلہ ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں نکاح بالکل جائز ہے، باقی یہ جو تماشے ہیں یہ تو باقی 12 مہینوں میں جائز نہیں تو محرم میں جائز کیسے ہو جائیں گے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو ایسی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے الحاج اویس رضا قادری صاحب سے تو بک بک کرنے کی لوگوں کو کس نے اجازت دے دی ہے؟ میں بڑے نہایت دکھ سے کہہ رہا ہوں اس شخص کے بارے میں جس نے پنڈی میں بیٹھ کر بڑی منافقانہ اور عیارانہ بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے الحاج اویس رضا کی بیٹی کے بارے میں بھی ایسے کلمات بولے ہیں۔ میں کہتا ہوں اویس رضا قادری سے میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا تعلق نہیں، اتنا لمبا چوڑا اس لیے کہا ہے کہ بس جب طالب علم تھے تب سے ان کو سنتے ہیں اور ان کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ میرا خیال ہے کبھی 1 گھنٹے کی میری ملاقات بھی زندگی میں نہیں ہوئی، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس نے غلط کیا ہے۔ وہ جو پنڈی کا وہ شیطان ہے۔ میرے پاس لفظ بہت ہے بیٹا اور تو بھی کان کھول کے سن لے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اس کے اندر نا وہ میرا نام بھی بگاڑ کے لے رہا ہے، شمر اتاری مجھے کہتا ہے۔ میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، میں ابھی تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ذرا اچھی طرح سے اپنی تربیت کا اظہار کر کہ تیری تربیت کیا ہے، سمجھ آئی نا؟ اور ہمارے مرشد نے تربیت کی ہے، نہیں تو پترا میرے کو اینج دے لفظ نے ماں تیریاں دھومیں کٹ کے رکھ دے، تو یاد رکھے ہویا کیجئے۔ لیکن یہ سن لو مولانا صاحب، سن لو تم نے یہ بہت بڑی بے غیرتی کی ہے۔ تم نے اویس قادری کی بیٹی کے بارے میں یہ کہا کہ کیا وہ بھاگ رہی تھی؟ ہم اس تیرے جملے اور تیرے رویے پر لعنت بھیجتے ہیں، تجھے شرم آنی چاہیے۔ سجائی پر بیٹھنے والا بندہ اتنا بڑا بے غیرت ہو سکتا ہے؟ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ تو ہر 6 ماہ کے بعد علماء اہل سنت کو کاٹتا ہے اور اب تو گھر تک پہنچ آیا ہے۔ سن لے، تو نے اویس قادری کی بیٹی کو کچھ نہیں کہا، ایسے سمجھ کہ تو نے ہماری بیٹی کو کچھ کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے الحاج اویس رضا قادری کے بیٹے اور بیٹیاں یہ صرف ثناخان ہی نہیں، عالم بھی ہے اور عالمہ بھی ہے۔ تو آج یہ باتیں کر رہا ہے حالانکہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، اور حقائق جب سنیں گے تو پھر تجھے پتا چلے گا۔ مولانا تجھے حیا کرنا چاہیے۔ یہ لفظ بھی میں مولانا کا استعمال کر رہا ہوں، ابھی کچھ رعایت ہے۔ مولوی صاحب میرا یہ مشورہ ہے، معافی مانگو الحاج اویس قادری سے، یہ شرم نہیں آتی؟ اور پھر حوالے دیتے ہو کہ ایک مفتی نے کہا ہے، اس مفتی کا بھی ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ سمجھ آئے گی نا؟ تمہاری تو سامنے آ گئی نا۔ یار مجھے ایک بات بتا بھائی، اتنا تجھے درد ہوا ہے تو بتا، حضرت عمر کی گستاخی ہوئی ہے پچھلے دنوں سکھر کے اندر، تیرا کلپ نہیں ہم نے دیکھا، صدیق اکبر کو لوگ بھونک رہے ہیں، مولوی تجھے درد نہیں ہوئی؟ یہاں پر علماء اہل سنت کو بکا جا رہا ہے، تو نے کبھی یہ بات نہیں کی، اور تیری یہ گندی عادت ہے، کبھی تو علامہ پیر الیاس قادری صاحب کو کاٹتا ہے، کبھی علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلانی صاحب کو کاٹتا ہے، کبھی مفتی منیب الرحمان صاحب کو کاٹتا ہے، کبھی تو جناب غفران سیالوی صاحب کو کاٹتا ہے، کبھی تو سمر اتاری صاحب کو کاٹتا ہے۔ تجھے خیر تو ہے؟ وہ تیری زبان سے علماء اہل سنت کے خلاف ہے، اور جو بھی
मसलक के रजा का नाम लेता तू काटना शुरू कर देता है। अब ना खानों की तरफ तू आ गया है। खुदा का खौफ कर, अपने रवैये पर गौर कर। अवाम अहले सुन्नत आप जो क्लिप जारी किया है ना, अब दे जवाब उसका। तू क्या ये समझता है कि ये मोहब्बत अहले बैत है? ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है जालिम, तुझे किसी ने बताया ही नहीं है। ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है। मोहब्बत अहले बैत सीखनी है ना तो मैं तुझे मशवरा देता हूँ, चल के अवैस रजा कादरी से सीख। तूने उसकी बेटी पे हमला किया और मैं तमाम उलमा से और तमाम इमाम अहले सुन्नत से अपील करता हूँ, इस कमीने मौलवी को कहा जाए घरों तक न पहुंच, वरना के तुझे काम महंगा पड़ेगा। मादरत कर। क्यों भाई आप साथ हैं जितने हैं, मादरत कर इस काम से। वैसे काटता रहे, इतनी तुझे हम पहले भी इजाजत देते थे ताकि जमाना देखे कि ईरान के टुकड़े खा के भौंकता कौन है। इतनी इजाजत तुझे देते हैं, लेकिन भाई घर तक न जा। तमाम उलमा तमाम अवाम समझो, ये सिर्फ उसकी बेटी को बात नहीं हुई, ये हमारी बेटी को बात हुई है। ऐसे कमीने बंदे को स्टेजों पे आना चाहिए। शर्म कर उस मौलवी से कहो खुदा का खौफ कर। तूने ये सारे समझे हुए हैं कि ये वो ही हैं पिंडी वाले जो मेरे सामने बैठते हैं। और पिंडी दी ये बिलिए तेनू पता ही कोई नहीं, कराची के खंबे दे करंट कितना होता है तेनू पता ही कोई नहीं है। खुदा का खौफ कर। और ये जो बात जनाब ने की है ना, इस बात से तौबा करो, वापस लो इन बातों को। और मैं अलहाज उवैस कादरी की खिदमत में भी अर्ज करूंगा कि ऐसे मौकों पर ये खबीस बकवास करते रहते हैं। हमें यकीन करो अगर मेरा बस चले तो मैं उवैस कादरी से ताज़ियत करूं, क्योंकि इतना बड़ा तीर मारा है उसने बेटियों को, इतना बड़ा तीर मारा है। मैं उनसे कहूंगा कि आप ना बस अपना मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह पे छोड़ दे। खुदा की कसम जब वहां से इसकी पकड़ होगी ना, जमाना देखेगा। तुम नोट करो मेरी बात को, अंधेर जो होता है ना वो ज्यादा देर चलता नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह इन जालिमों को ऐसी इबरतनाक सजा दे, इनको पता चले कि हम उलमा और अवाम अहले सुन्नत के साथ क्या करते रहे और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। दुआ तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि हमारे पास ना छुरियां, ना चाकू, ना पिस्तौल, ना हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन यार ये जो लोग बेगैरती से बाज नहीं आते, उनके लिए हम ये तो कह सकते कि या अल्लाह इनको निशाने इबरत बना। समझ आ रही है मेरी बात की? हम सबको पता है मौलाना तेरी औकात क्या है, ये तुमने बहुत गलत कदम उठाया है। और याद रखें जितने भी सहीहुल अकीदा लोग हैं उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा यार जब शरीयत ने मना नहीं किया तो ये कौन है जो कहता कि अहले बैत के बुग़्ज़ में शादियां रचाई, अहले बैत के बुग़्ज़ में भड़कीले कपड़े पहने। और बात अवैस कादरी साहब को करनी थी, चलते चलते मेरे पीर को भी काटने लग पड़ा। कमाल वाली गल है यार, ये क्या बात हुई भाई? बात किसकी होती है? चल पीछे के पीछे चलता है, जबकि बात उसकी भी ठीक है। समझ आ रही मेरी बात की? ऐसे बेज़मीर लोगों से अपने आप को दूर रखिए, उनको दूर कीजिए और उनको समझाइए तुमने ये जो हरकत की है ये बहुत गंदी हरकत की है। और याद रख लो बेटा, ये जो बुनियाद तुम बांधने लगे हो ना, ये बुनियाद तुम्हें बहुत नुकसान देगी। मेरी बात आप याद रख लो। समझ आ रही है? और याद रखें, यहां पर मैं एक इशारा दे देता हूं। एक देवबंदी मौलवी है साजिद देवबंदी, मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करता, उसने लिखा है अपनी किताब में कि इसकी विलादत कैसे हुई है। इनवाक पढ़ के सुना उसने कैसे लिखा है। अपनी औकात में रहो। मुझे कई लोग कहते हैं कि ये बताया करो, मैंने कहा नहीं, हमारे घर की ये तरबियत नहीं है, चूंकि हमारे पास घर वालों ने शऊर दिया है और इनके पास शऊर की ऐन निकाल लो, शोर है शऊर नहीं है। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ खुदा का खौफ करो। आले सुन्नत के साथ जो तुमने जुल्म किया है, अब तुम्हारी दुकानदारी ज्यादा चलने वाली नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर इख्तलाफ करना था तो ये कह सकते हैं कि यार इन दिनों में निकाह न रखते, थोड़े दिन आगे कर, ये ज्यादा से ज्यादा। और मैंने कहा ये भी जब बात खुलेगी तो पता चलेगा ये सब कुछ पहले था। ये मुहर्रम के अंदर तो सिर्फ उन्होंने महफिल रखी है जिसको अपनी वलीमे के साथ मंसूब किया और तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया। काम तो सारा पहले हुआ था। समझ आ रही है मेरी बात की? तो दोस्तान गिरामी, ऐसे लोगों को चाहिए खुदारा अहले सुन्नत के ऊपर मेहरबानी करें, वरना याद रखो अल्लाह की जब पकड़ में आओगे ना
लानते तो पहले ही बड़ी बरसती हैं, जरा शीशे में अपना चेहरा देखना, तुम्हें पता चलेगा कि मैं चंगा भला इंसान सी हूं, लुमड़ी तो पैड़ी मेरी शक्ल हो गई है। इतना गंदा तू इंसान है। अब क्या अपने जुबानों से जहर उगल कर, क्या जो भी मसलक रजा की बात करता है उनसे तू बेजार करने की कोशिश करता है? तुझे शर्म नहीं आती? कभी दावत इस्लामी को भौंकता है और कभी नबी पाक की सुन्नत मिसवाक को भौंकता है, कभी सुर में लगाने वाली मिसवाक जो सुन्नत है उसको भौंकता है। तुझे हयाई नहीं आती? इतना बेलगाम है। आप जितने बैठे हैं मैं आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूँ और उलमा की खिदमत में भी, ये उसने सिर्फ अलहाज उवैस रजा की बेटी को बात नहीं की, हम सब की बेटी को बात की है। तमाम उलमा इसकी मुजम्मत करें और इसको समझाने की कोशिश करें जिनके हाथों में इसकी लगामें हैं। इसका जरा पटा मजबूत करें और इसके मुंह के ऊपर भी कोई चीज चढ़ाएं। ये जो बांक बांक करता है ना, इसको कहो जरा अपनी हद में रहे। हमारा अहले सुन्नत पहले ही बड़े टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और जितना मेहरबानियां इन लोगों की है वो भी आपके सामने है। ऐसे कमीने लोगों से अल्लाह ताला हमारा पीछा छुड़ाए और अल्लाह ताला हम अहले सुन्नत पर अपना फजल करम अता फरमाए। बात समझ आ गई आप सभी?